اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مجھے سب سے پہلے اللہ جنید جمشید کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے، اور جتنے بھی دنیا سے مسلمان رخصت ہو گئے ان سب کو اللہ جنت دے، اور جو دنیا میں ہے خاتمہ بالخیر ہو۔ جنید جمشید پچھلے ہفتے طیارے کے یعنی پلین کے اندر کریش ہونے سے انتقال کر گئے۔ جنید جمشید پاکستان میں نوجوان تھے، دل دل پاکستان انہوں نے گانا گایا، اور یہ دل دل پاکستان اتنا مشہور ہوا راتوں رات وہ سپر اسٹار ہو گئے، لوگوں کے دل جیت لیا انہوں نے۔ پھر وہاں سے انہوں نے گانے کا ابتدا کیا، کافی مشہور ہوئے۔ پھر ان کو اللہ نے پاکستان کے حب الوطنی کی محبت دیکھ کر اللہ نے صراط مستقیم کا راستہ کھول دیا۔ پھر وہ تبلیغ میں شامل ہو گئے۔ پھر دنیا کی جو گانوں کی دنیا ہے اس میں انہوں نے تھوڑا سا رخ بدلا، اور اس میں ایک پیاری سی چیز سنائی، میرا دل بدل دے، آپ دیکھ سکتے ہیں ان کے۔ پھر انہوں نے سوم و صلات والا لباس پہنا، شاہ رخ خان اور سلمان خان ان کو کہا کہ بھائی تمہارے ملک میں جو ہے تمہارا قومی لباس نہیں ہے کیا؟ وہ جب جینس پہنے ہوئے تھے لندن میں ملاقات کے وقت، وہ تانے کے طور پہ سمجھ کے پھر اپنا لباس اسلامی کر لیا، اور ان کا کافی مشہور کاروبار تھا۔ ابھی کل میں ان کا جو ہے انٹرویو دیکھ رہا تھا تاریخ رمضان کا، مجھے نہیں معلوم کہ وہ انتقال کر گیا۔ میں وہ انٹرویو دیکھا اور میں سوچ رہا تھا جنید جمشید کے نام سے کیوں نہ میں ایک ویڈیو بناؤں، کیونکہ اس سے پہلے بھی ایسا ہی اتفاق ہوا تھا۔ میری زندگی میں 2 بار ایسے ہوتے ہیں واقعات، کئی بار میں نے آزمایا۔ عبدالستار عیدی کا انتقال ہو گیا، میں ان کا انٹرویو دیکھا، ان دنوں میں ویڈیو بناؤں گا سوچ رہا ہوں، بعد میں معلوم ہوا کہ وہ جو ہے دنیا سے رخصت ہو گئے۔ اسی طرح جنید جمشید کا کل ہی سوچ رہا تھا، اور آج میں جب دیکھا تو جنید جمشید دنیا سے رخصت ہو گئے پلین کے حادثے میں۔ اللہ نے دیکھو حب الوطنی محبت تھی ان کو اپنے وطن سے، اللہ نے ان کو جو ہے دین سے محبت دے دی۔ یہ اللہ قلوبوں کو چیک کرتا ہے۔ کیٹ اسٹیون دنیا میں بڑے مشہور تھے، ایلوس پریسلی کی طرح گانے میں، لندن کی دنیا میں۔ ان کو دل بدل دیا اللہ نے، وہ اسلام قبول کر لیے، اور کئی لوگ ان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرے، اور کئی لوگوں کے لیے وہ ماڈل بنے۔ اور اسی طرح پاکستان میں بھی کئی کرکٹرز، کئی سیلیبریٹیز جو ہے ہمارے جنید جمشید کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بھی راہ راست پہ لانے میں شاہد آفریدی جیسے جو ہے نوجوان لڑکے سامنے آئے۔ میرا کہنا کیا ہے، اب آپ کو میں ایک مسلمان انڈیا کا بتاتا ہوں۔ غوث ریسٹورنٹ ہے حیدرآباد میں، جس میں کتے کا گوشت بیچا جا رہا۔ ایک مسلمان غوث اعظم محبوب سبحانی کا نام رکھ کر ایک اسلام کو بدنام نہیں کر رہا، ملک کو بدنام نہیں کر رہا، انسانیت کو بھی جو ہے اس کا جنازہ نکال دے رہا، کتے کا گوشت کھلا رہا۔ کل اس کو پکڑے، اور یوٹیوب پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے پکچرز۔ ایک ہندو حیدرآباد میں ہی بغیر حلال کیے گائے کا گوشت مارکیٹ میں سپلائی کرتا ہے، اور اس کا نام بھی مسلمانوں کے لیے دھوکے کے لیے جو ہے ایک مسلمان نام رکھ کر وہ گوشت کو بیچتا ہے مارکیٹ میں، وہ لیبل لگا کر۔ ایک چاکلیٹ ہے جس کے اندر انسیکٹس یعنی کئی جو ہے جراثیم اور کئی کیڑے، کئی جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، وہ چاکلیٹ ہے انڈیا میں بک رہا، اس میں کئی غلیظ جو ہے کیڑے مکوڑے جیسی چیزیں ملی ہوئی شامل ہے، وہ بک رہا انڈیا میں۔ ایک دودھ ہے حیدرآباد سے جو نکلتا ہے، 1 لیٹر دودھ کو 10 لیٹر دودھ بناتا ہے، اس میں پتہ نہیں کیا کیا اقسام ملاتا ہے۔ یہ بھی انڈیا ہے۔ کیا ہی انسان کے پاس انسانیت ختم ہو گئی، ملک کی محبت ختم ہو گئی، مذہب تو دور کی بات ہے۔ اب یہ قیامت کی نشانیاں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا 1400 سال کے بعد میں، ہمارے بزرگ بتاتے ہیں 1400 سال کے بعد تاریخی اسلامی کیلنڈر کے حساب سے 1437 ہے، ابھی ان 37 سالوں میں ایسی ہزاروں چیزیں آپ کے سامنے آ رہی جو قیامت کی نشانی ہے۔ مجھے کیا بتانا ہے، دیکھو عمران ہاشمی
کئی لڑکیوں کو کس کرتا ہے فلموں میں، جبکہ اس کو کس کرنے کے پیسے بھی ملتے ہیں، لیکن اس کو اپنی صحت کا خیال نہیں ہے، اس کو اپنے مذہب کا خیال نہیں ہے، اور اس کی صحت گر جائے گی، مذہبی اعتبار سے گنہگار ہوگا، اور جتنوں نے بھی وہ جو فلم دیکھیں گے اگر وہ ریپ کے خیال سے نکلیں گے تو اس کا جو ہے اس کے گردن پہ گرے گا عمران ہاشمی، اگر ریپ کریں گے تو نوجوان لڑکی، اور کر رہے ہیں ریپ انڈیا میں۔ عالیہ بھٹ کو کئی فلموں میں ہیرو کے ساتھ چما لیتے ہوئے دیکھا گیا، اور وہ دے رہی ہے خوشی سے، وہ بھی نوجوان ہے، بچے بھی نوجوان ہیں، اور وہ پردے پر دیکھ کے آ کے باہر ریپ ہو رہا، یہ بھی ایک حقیقت ہے، اس کا گناہ بھی عالیہ بھٹ کو ہوگا۔ یہ بات تم کو اب نہیں سمجھ میں آئے گی، حشر کے میدان میں سمجھ میں آئے گی۔ میں صرف دودھ کو دودھ، پانی کو پانی بتاتا ہوں، میں گنہگار ہوں، بے شک میں گنہگار ہوں، لیکن اللہ نے کہا کہ انسان کو تو صرف ایک گناہ مت کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو مت ملانا۔ اس واسطے میں ہندو کو بتاتا ہوں کہ دیکھ، جنید جمشید 2014 میں اذان دی کینیڈا میں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبی ہے، اس اذان کو کوئی بریک نہیں کیا۔ اور یہ تو ویڈیو دیکھ سکتا ہے جنید جمشید کا، تو اندازہ کر، جنید جمشید 2014 میں کینیڈا میں اذان دے رہا ہے، اور یہ انسان ہے، آج وہ مر گیا، انتقال کر گیا، اللہ اس کو جنت دے، اور پھر وہ کہہ رہا ہے اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس اذان کو تیرے ہندو خدائیں سن رہے یا نہیں سن رہے؟ تیری ہندو جس کو تو خدا یا دیوی ماں کہتا ہے وہ سن رہے کہ نہیں سن رہے؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں کیسے کہہ سکتا ہے؟ غور کر، میں ایسی بات دے رہا ہوں جو سائنس کے اعتبار سے تیرا جو کیمرہ ہے تیرے کو بتا رہا ہے کہ انسان برا ہو گیا، 1400 سال کے بعد میں ایسا ہوگا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہنے کی جو پیشن گواہیں تھی وہ نشانی کے طور پہ سامنے آ رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے، پیٹھ کے پیچھے بھی دیکھ سکتے تھے، ایسی جو ہے اللہ نے ان کو قدرت دی تھی پیغمبر ہونے، اس واسطے وہ پیٹھ کے پیچھے آنے، آپ کے پردہ کرنے کے بعد بھی 14 سال کے بعد میں کیا ہو رہا دنیا میں وہ آپ بتا کے گئے۔ میں جس بات کے لیے یہ ویڈیو بنایا، اگر انسانیت ہوتی انڈیا میں تو اس طرح سے گنہگار سامنے نہیں آتے، برائی سامنے نہیں آتی، مذہب کو نہیں چلنے کی وجہ سے جو ہے سارے کے سارے، اور خدا سے نہیں ڈرنے کی وجہ سے سارے کے سارے، اور ملک کی کوئی اہمیت نہیں رہنے کی وجہ سے سارے کے سارے دنیا کے اندر برے کام کر رہے ہیں۔ بس یہ کہنا ہے مجھے، عقل والے کو بہت کچھ ہے اسلام میں، عقل نہیں ہے تو پھر تیرے پاس دنیا ہے، اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے۔ ہندو سائنٹسٹ ہے، تو ڈاکٹر ہے، تو انجینئر ہے، لیکن تو یہ بات نہیں سوچ رہا یہ اذان پورے انڈیا میں کیوں گونج رہی؟ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، آ جاؤ کامیابی کی طرف، اللہ کہہ رہا ہے، اور کہہ رہا ہے قرآن کے اندر شیطان سے بچو، اور اللہ کہہ رہا ہے کہ تم مورتی پوجا مت کرو۔ اللہ کی اچھی باتیں ذاکر نائک رکھتے تھے، ان کا دشمن ہو گیا نریندر مودی، بی جے پی، شیو سینا، لیکن تمہارا نقصان یہاں نہیں جل رہے، تم خاک یہاں نہیں ہو رہے ہیں، پھر تمہیں بنائے گا اللہ، کیونکہ یہ بار کوڈ دیا ہے، اے ہندو، یہ اللہ پھر سے بنا لے گا، کہہ رہا ہے جب تم نہیں تھے ہم بنائے، کیا ہم پھر نہیں بنا سکتے تم کو؟ اگر تم اس کی لاش کو خاک بھی کر دو، اللہ اٹھائے گا، پھر بنائے گا، اور پھر جلائے گا۔ میری ہندوستانیوں سے محبت ہے، اس واسطے میں بتا رہا ہوں اللہ کو پہچانو، جس طرح سے جنید جمشید اپنی زندگی میں اللہ کو پہچان کر اللہ کے پاس گیا، اور جب وہ انتقال کر گیا وہ شہید ہوا، کیونکہ حادثے میں انتقال ہوا ہے، اور شہید جو ہے اللہ کے پاس زندہ ہے، انسان سمجھے نہ سمجھے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔